29 قسم کے لوگ جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ پہلا، سود کھانے والا اور کھلانے والا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے اور سودی تحریر یا حساب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ وہ سب لوگ گناہ میں برابر ہیں۔ دوسرا، شراب پینے والوں پر، پلانے والوں پر اور شراب کی خرید و فروخت کرنے والوں پر۔ حضرت ابو علقمہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ غافقی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اور اس کے بیچنے والے پر اور اس کی خرید و فروخت کرنے والے پر اور شراب بنانے والے پر اور بنوانے والے پر اور جو شراب کو کسی کے پاس لے کر جائے اس پر اور جس کے پاس لے جائے ان سب پر لعنت بھیجی ہے۔ تیسرا، مرد و عورت کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ چوتھا، تصویر کشی کرنا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم گودنے اور گدوانے والیوں پر اور سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے اور کتے کی قیمت اور زنا کی کمائی سے منع فرمایا ہے اور تصویر بنانے والے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ پانچواں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ چھٹا، بدعت ایجاد کرنے والے کی پشت پناہی کرنا۔ ساتواں، والدین کو برا بھلا کہنا۔ آٹھواں، زمین کی حد بندی کے نشانات مٹانا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو راز کی باتیں بتائی وہ تو ہمیں بتائیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چھپا کر مجھے کوئی راز کی بات نہیں ارشاد فرمائی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے، اور اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو کسی بدعت ایجاد کرنے والے کو سہارا دے یعنی پشت پناہی کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو زمین کی حد بندی کے نشانات کو مٹائے۔ نوواں، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو قوم لوط والا عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو قوم لوط والا عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو قوم لوط والا عمل کرے۔ دسواں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا بھلا کہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا بھلا مت کہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے۔
11वां, रिश्वत लेने वाले पर, देने वाले पर और रिश्वत के लेन देन में वास्ता बनने वाले पर हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले पर, लेने वाले पर और उनके दरमियान वास्ता बनने वाले पर लानत फरमाई है। 12वां, मोमन को तकलीफ पहुंचाना या धोखा देना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आदमी पर लानत हो जो किसी मोमन को तकलीफ पहुंचाए या उसके साथ धोखा करे। 13वां, औरतों का कब्रिस्तान जाना। 14वां, कब्रों को सजदागाह बनाना और वहाँ चिराग रखना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर जाने वाली औरतों पर लानत फरमाई है और उन लोगों पर भी लानत फरमाई है जो कब्रों को सजदागाह बनाएं और वहाँ चिराग रखें। 15वां, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना। याद रखो, जो लोग पाक दामन भोली भाली मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में फटकार पड़ चुकी है और उनको उस दिन ज़बरदस्त अजाब होगा। 16वां, कता रहमी करना। फिर अगर तुमने जिहाद से मुंह मोड़ा तो तुमसे क्या तवक्को रखी जाए, यही कि तुम ज़मीन में फसाद मचाओ और खूनी रिश्ते काट डालो। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दूर कर दिया है, चुनांचे उन्हें बहरा बना दिया है और उनकी आंखें अंधी कर दी हैं। 17वां, चोरी करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने चोर पर लानत फरमाई है। जो एक अंडा चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है और जो रस्सी चोरी करता है तो उसका भी हाथ काट दिया जाता है। 18वां, नबीना को रास्ते से भटका देना। 19वां, जानवरों के साथ बदफेली करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स लानती है जो अपने बाप को बुरा भला कहे, वो शख्स लानती है जो अपनी माँ को बुरा भला कहे, वो शख्स लानती है जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा करे, वो शख्स लानती है जो ज़मीन की हदूद बदल दे, वो शख्स लानती है जो अंधे को रास्ते से भटका दे, वो शख्स लानती है जो जानवर के साथ जमा करे, वो शख्स लानती है जो कौम लूत वाला अमल करे। कौम लूत वाली बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाई। 20वां, बीवी से पीछे के मकाम में हम बिस्तरी करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स पर लानत है जो बीवी से पखाना के मकाम में हम बिस्तरी करे। 21वां, बिला उज़र शौहर को सोबत से इनकार करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मर्द अपनी बीवी को हम बिस्तरी की तरफ बुलाए और बीवी बिला उज़र इनकार करे जिसकी वजह से शौहर गुस्सा होकर सो जाए तो ऐसी औरत पर फरिश्ते सुबह तक लानत करते हैं। 22वां, हकीकी वालिद के अलावा किसी और की तरफ निस्बत करना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है,
فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنے حقیقی والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، یا جس غلام اور باندی نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، اس پر قیامت تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ 23واں لوگوں کی ناپسندیدگی کے باوجود امام بننا۔ 24واں بیوی کا خامد کو ناراض کر کے سونا۔ 25واں اذان کی آواز سن کر جواب نہ دینا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ پہلا، وہ شخص جس کو لوگ کسی معتبر وجہ سے ناپسند کرتے ہوں اور وہ ان کی امامت کرائے۔ دوسری، وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ تیسرا، وہ آدمی جو حی علی الفلاح کی آواز سن کر بھی وہ اذان کا جواب نہ دے۔ 26واں بد نظری کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم کی طرف دیکھنے والے پر اور جس کی طرف دیکھا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، یعنی وہ عورت جو بے پردہ ہو اور بد نظری کا سبب بنے۔ 27واں نوحہ کرنا اور سننا۔ 28واں گریبان چاک کرنا اور واویلا کرتے ہوئے موت مانگنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ نوچنے والی، اپنا گریبان چاک کرنے والی اور واویلا اور موت مانگنے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ 29واں راستہ یا سایہ دار جگہ میں پیشاب و پخانہ پھیلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے مسلمانوں کے راستے میں یا کسی راستے پر پیخانہ پھیلایا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسی 2 چیزوں سے بچو جو لعنت کا باعث ہیں۔ پہلا، لوگوں کے راستے میں پیشاب کرنا۔ دوسرا، لوگوں کے سائے کی جگہ میں پیشاب کرنا۔